قسم اس وقت کی، اس ابو یحییٰ 13واں باب، تیرے جیسا کون ہے؟ اور یہ اس کتاب کا آخری باب ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انتہائی پرسکون تھی۔ ہر اضطراب، ہر الجھن، ہر پریشانی دور ہو چکی تھی۔ طمانینت، سکون اور راحت کی ایک ایسی کیفیت تھی جس سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک رات میں اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اسے دنیا کی ہر حقیقت سمجھ میں آ چکی تھی۔ ہر گرہ کھل چکی تھی۔ جس کے بعد نائمہ کا فیصلہ بالکل واضح تھا۔ اسے اب خدا کے لیے جینا تھا۔ آخرت کی کامیابی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا۔ اب اس کی زندگی سے گاڑی، بنگلے اور اس تمام دنیاوی عیش کی خواہش نکل گئی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس کے دل سے ہر محرومی کا خوف بھی جا چکا تھا۔ اب خواہش تھی تو صرف جنت کی، اور خوف تھا تو خدا کی ناراضی اور اس کی جہنم کا۔ اسے اپنی منزل واضح طور پر معلوم ہو چکی تھی، مگر اب اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اس منزل تک پہنچے کیسے۔ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اس خواب کو بس ایک خواب سمجھ کر بھلا دے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ خواب نہیں، اس کی پکار کا جواب تھا۔ اس واضح جواب کے بعد پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ حالات کی رو میں بہتی رہتی، مگر اس کے نتائج سے وہ اچھی طرح آگاہ تھی۔ اس شادی کے بعد اسے ایک ایسے سسرال میں جانا تھا جہاں مذہب اور خدا کا کوئی گزر نہیں تھا۔ اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ جینا پڑتا جس کی جنت یہی دنیا تھی۔ اس شادی کے بعد تو دین کے فرائض پر عمل کرنا بھی اس کے لیے مشکل کام تھا۔ اللہ کے دین کی مدد اور رسولوں کے مشن میں حصہ ڈالنا تو دور کی بات ہے، نماز روزہ تک کا اہتمام ایک مسئلہ تھا۔ وہ اپنی نندوں اور سسرال کی دیگر خواتین کے رنگ ڈھنگ دیکھ چکی تھی۔ ان کے ذریعے سے اپنے ہونے والے شوہر کے معمولات زندگی سے واقف تھی۔ ان لوگوں کی زندگی میں خدا ایک ناقابل تذکرہ وجود تھا۔ وہی رب کائنات، بادشاہ ذوالجلال، جس کی عظمت اور قدرت کو نائمہ نے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کی نظر کرم کو اپنی زندگی میں اس نے جلوہ گر دیکھا تھا۔ وہی خدا جو اب نائمہ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی متاع بن چکا تھا۔ وہ کچھ بھی کر لیتی، موجودہ رشتے میں اس کے ہاتھ سے اپنے اس خدا کا وہ ہاتھ رفتہ رفتہ چھوٹ ہی جانا تھا جو بڑی مشکل سے اس نے تھاما تھا۔ اس کے سامنے دوسرا راستہ بہت مشکل بھی تھا اور بہت تلخ بھی۔ وہ شادی سے انکار کر دیتی، مگر کس چیز کو جواز بنا کر؟ پھر کیا ضروری ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ ایسا آ جائے جو واقعتاً اسے خدا کی طرف بڑھنے میں مدد دے؟ پھر دفعتاً اس کے ذہن میں ایک چھناکا ہوا، عبداللہ۔ یقیناً یہی وہ شخص ہے جو اللہ کی سمت بڑھنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی پوری شخصیت عبداللہ کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اسے عبداللہ سے شدید نفرت تھی۔ پہلے یہ نفرت اس کے خیالات سے تھی، پھر اس کی شخصیت سے ہو گئی۔ اس نفرت کے ساتھ اس کی نفسیات یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کی شادی عبداللہ سے ہو۔ وہ دیر تک سر پکڑ کر بستر پر بیٹھی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی، اس نے کمرے کی روشنی کھولی۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی والدہ آمنہ بیگم کو دیکھا، وہ کروٹ لیے سو رہی تھیں۔ نائمہ بستر سے اٹھی، واش روم جا کر وضو کیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ فجر کی اذان تک وہ نماز میں کھڑی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ وہ اس کی رہنمائی کر دے۔ جب اس نے نماز ختم کی تو اس پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ خدا کی محبت میں وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہو چکی تھی جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی اور دوپہر سے شام۔ نائمہ مستقل سوچوں میں گم تھی۔ نائمہ نے خود پر جبر کر کے عبداللہ کا انتخاب تو کر لیا تھا، مگر اب ایک دوسرا پہاڑ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کس طرح اس رشتے سے انکار کرے اور کس طرح اس شادی کا رخ عبداللہ کی طرف پھیرے؟ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی شادی میں صرف 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ کل اسے مائیوں بیٹھ جانا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے سامنے کس قدر مشکلات آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی والدہ اور نانا سے بات کرنی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ کر اس شادی سے انکار کرے گی۔ خواب کی اس بات پر کون یقین کرے گا اور کون عقل مند اس بنیاد پر آخری وقت پر رشتہ ختم کرے گا؟ پھر یہ شادی اول دن سے اس کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کی خوشی شامل تھی۔ اب منع کرنے کا کیا جواز وہ پیش کرے گی؟ پھر کسی نہ کسی طرح ماں اور نانا کو وہ منا لیتی کہ وہ بہرحال اس کے اپنے تھے، مگر انہیں آگے جواب دینا تھا۔
آخری وقت پر انکار کے بعد ان کی کیا عزت باقی رہتی؟ پھر عبداللہ کیا اس سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتا؟ ایک دفعہ ٹھکرائے جانے کی ذلت کے بعد کیسے ممکن تھا کہ وہ راضی ہو جاتا؟ اور اگر وہ راضی ہو بھی جاتا تو شاید زندگی بھر وہ نائمہ سے اپنے ٹھکرائے جانے کی ذلت کا بدلہ لیتا رہتا۔ اس کی راہ میں کوئی ایک پہاڑ یا ایک کھائی حائل نہیں تھی، آگ کے 7 سمندر تھے جنہیں اسے عبور کرنا تھا۔ آخر کار وہ جائے نماز بچھا کر اللہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں نے تجھے راضی کرنے اور تجھے پانے کے لیے ایک مشکل فیصلہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 100% امکان یہی ہے کہ ساری ذلتوں اور مصیبتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو میں سمجھوں گی مجھے میرے گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے، مگر اب تو مجھے اتنا محبوب ہو چکا ہے کہ تیری دی ہوئی سزا بھی میری سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن تو مجھے معاف کر دے اور اس ناممکن کو ممکن بنا دے۔ تیری طاقت اور قدرت کے کرشمے میں کل رات دیکھ چکی ہوں۔ تیرے لیے سب کچھ ممکن اور سب کچھ آسان ہے۔ میں اپنے کمزور حقیر وجود کے لیے اسی آسانی کی بھیک مانگتی ہوں۔ پروردگار، میں تیری سمت آ رہی ہوں۔ اب تو میری کشتی کو ڈبو دے یا منزل پر پہنچا دے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں جس سچ کو جان چکی ہوں، مر کر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میرے رب، میری مدد فرما۔ نائمہ دیر تک روتی رہی اور دعا کرتی رہی۔ پھر ایک عزم کے ساتھ وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے نانا کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اسماعیل صاحب پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ آمنہ بیگم منہ سر جھکائے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نواسی کی خوشی انہیں اتنی مہنگی پڑے گی۔ ان کی ساری جمع پونجی شادی کی تیاریوں پر خرچ ہو چکی تھی۔ قرض لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ جہیز بنوا لیا تھا، حتیٰ کہ مکان کے کاغذات گروی رکھوا کر 5 اسٹار ہوٹل اور سینکڑوں مہمانوں کی دعوت کا انتظام کر لیا تھا۔ یہ سب کر کے وہ مطمئن تھے کہ نواسی کو بہت عزت سے بیاہ دیں گے، مگر اس وقت آمنہ بیگم نے کمرے میں آ کر جو بات انہیں بتائی، اس سے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی عین سر پر آ چکی تھی، دعوتی کارڈ تقسیم ہو چکے تھے، بات ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ اچانک رشتہ کرانے والی خاتون کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں طریقہ ہے کہ لڑکے کو سلامی میں گاڑی دی جاتی ہے۔ ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں، مگر نئی گاڑی دینا ایک خاندانی رسم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ رسم ضرور پوری ہو، ورنہ لڑکے کی بھابیاں اعتراض کریں گی جن کے والدین نے ان کی شادیوں کے موقع پر ان کے شوہروں کو نئی گاڑیاں سلامی میں دی تھیں۔ یہ سن کر آمنہ بیگم جو حواس باختہ ہو چکی تھی، انہوں نے پہلے تو رشتے والی خاتون کو بہت سنائی کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی، مگر ان کا کہنا تھا کہ مجھے خود ابھی بتایا گیا ہے۔ پھر کہنے لگیں کہ ایک ہی تو بیٹی ہے اور اتنا زبردست رشتہ ہے، جہاں اور کیا ہے یہ بھی کر دیں، بیٹی ہمیشہ عیش کرے گی۔ پھر مزید اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کہنے لگی کہ اتنے امیر لوگ لالچی نہیں ہوتے، دراصل ان کے خاندان کا دستور یہی ہے، یہ زبردستی نہیں ہے، چاہے تو نہ کریں، مگر ایسا نہ ہو کہ بعد میں بچی کو کچھ باتیں سننا پڑیں۔ آمنہ کو اپنے اور اپنے والد کے حالات مکمل طور پر معلوم تھے۔ گھر تک گروی رکھا جا چکا تھا، کئی لوگوں کے قرضے لے رکھے تھے، تب کہیں جا کر لڑکے والوں کی حیثیت کو پہنچتے ہوئے کچھ انتظامات کیے تھے۔ ایسے میں یہ مطالبہ کمر توڑ تھا۔ اب دونوں پریشان تھے کہ کیا کریں۔ یہ بات پہلے سامنے آ جاتی تو شاید کچھ ہاتھ پاؤں بھی مارتے، مگر اب تو کچھ ممکن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ان کی بیٹی نائمہ اتنے اہتمام اور کوشش کے باوجود بھی سسرال میں کم تر حیثیت میں جاتی اور سلامی میں گاڑی نہ لانے کا طعنہ سنتی۔ انہوں نے ابھی تک نائمہ سے کسی مسئلے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر اب اسماعیل صاحب کا اصرار تھا کہ نائمہ کو یہ بات بتائی جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے، جبکہ آمنہ کا اصرار تھا کہ خاموش رہا جائے۔ وہ کوشش کر کے شادی کے بعد گاڑی کہیں سے دینے کی کوشش کریں گے۔ اسماعیل صاحب کا کہنا تھا کہ یہ بات موقع کی ہوتی ہے، بعد میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی وہ دونوں اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ نائمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ نائمہ کا چہرہ بھی کچھ بجھا ہوا سا تھا، مگر وہ اپنی پریشانی میں ایسے الجھے ہوئے تھے کہ غور سے نہیں دیکھ سکے کہ ان کی نواسی کی کیفیت کیا ہے۔ اس نے اندر آ کر کہا، نانا ابو، مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا ہوا امی آپ بھی یہیں موجود ہیں۔ بیٹا، ہمیں بھی تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اسماعیل صاحب نے کہا تو آمنہ بیگم گھبرا کر بولیں، ابو پہلے اس کی بات سن لیں۔ آمنہ بیگم کو اندازہ تھا کہ اس کے والد کیا کہیں گے اور اس کا اثر ان کی بیٹی پر کیا ہوگا۔
مگر اسماعیل صاحب اس وقت جس پریشانی میں تھے، اس میں انہوں نے آمنہ کی بات سنی انسنی کر دی اور بولے، نائمہ، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے پہلے دن سے اس رشتے میں تمہاری خوشی کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، اس لیے کہ ہم سے جو بن پڑا ہم نے کیا، اپنی ساری جمع پونجی یہ سوچے بغیر کہ ہمارا کیا ہوگا تمہاری شادی کی تیاریوں پر خرچ کر ڈالی، اپنا گھر تک گروی رکھ دیا ہے۔ نانا ابو بول رہے تھے اور نائمہ کے کان میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے اس کی ماں اور نانا کیا کر رہے ہیں۔ وہ تڑپ کر بولی، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کرنا ضروری تھا بیٹی، جب ہاتھی والوں سے تعلق رکھا جاتا ہے تو گھر کے دروازے بھی اونچے بنانے پڑتے ہیں۔ آمنہ بیگم نے بیٹی کو جواب دیا۔ اسماعیل صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، بیٹا جو ہوا سو ہوا، اس کا ہمیں کوئی غم نہیں، اور انشاءاللہ تمہاری شادی ایسی شان و شوکت سے ہوگی کہ سسرال میں تمہاری گردن بلند رہے گی۔ مگر اب ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے جس میں ہم کو تمہیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر بولنے لگے، تمہارے سسرال والوں کا دستور ہے کہ لڑکے کو سلامی نے نئی گاڑی دی جاتی ہے۔ وہ لوگ لالچی نہیں ہیں، مگر یہ ان کے ہاں کا دستور ہے۔ ہم اپنے محدود وسائل کی بنا پر سرے دست یہ نہیں کر سکتے۔ یہ مطالبہ آج ہی سامنے آیا ہے، پہلے آتا تو کچھ نہ کچھ انتظام کرنے کی کوشش کرتے، مگر اتنے مختصر وقت میں یہ بہت مشکل ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو تاکہ کوئی بات ہو تو تم پریشان نہ ہو جانا، تحمل سے برداشت کرنا، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ نائمہ جو اپنی ماں کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی، یہ سن کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل اس طرح آسان کر دیں گے۔ وہ تو اپنی ماں اور نانا کو ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں ڈالنے گئی تھی۔ اللہ نے ایسا کرم کر دیا تھا کہ اب وہ انہیں اس تکلیف سے نکالنے والی بن چکی تھی۔ شکر گزاری کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ میرے اللہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا تڑپتا دیکھ کر اس کے نانا اور ماں دونوں پریشان ہو گئے۔ انہیں معلوم تو تھا کہ ان کی بچی حساس ہے، مگر اسے اتنا صدمہ ہوگا اس کا انہیں اندازہ نہ تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ نائمہ کے آنسو صدمے کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد وہاں سے کی تھی جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر اسماعیل صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے خواہ اپنی بچی کو یہ بات بتا دی۔ وہ اس کے دل کو بڑا کرنے کے لیے بولے، میری بچی تو ہرگز پریشان نہ ہو، میں کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے شادی سے پہلے گاڑی کا بندوبست کرتا ہوں، ابھی بھی کچھ وقت ہے۔ والدہ نے بھی اس کے سر پر پیار کر کے اس کا حوصلہ بلند کرنا چاہا، مگر اب نائمہ کے بولنے کی باری تھی۔ اس نے گردن اٹھائی، اپنے آنسو پونچھے اور کھڑی ہو کر نانا کے پاس آئی اور پورے اعتماد سے بولی، نانا ابو، آپ نے ساری زندگی میرا اور میری ماں کا بوجھ اٹھایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں آپ کو بڑھاپے میں بھی اتنی اذیت دینے کا سبب بن رہی ہوں۔ خدا کی قسم مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میں اپنی خوشی کے لیے آپ دونوں کو تکلیف نہیں دیتی، مگر اب تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے رب نے چاہا تو اب میری ذات سے کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نانا حیرت سے اپنی نواسی کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کے اعتماد اور الفاظ سے زیادہ خدا کی قسم اور میرے رب کے الفاظ پر حیرت تھی۔ مشکل میں ہر شخص کو اللہ یاد آ جاتا ہے، یہی ان کی نواسی کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے دل میں سوچا۔ انہیں احساس تھا کہ نائمہ اس وقت جذبات میں ہے۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولے، نہیں بیٹی، تو نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، ہم بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ نائمہ نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، مگر اس دفعہ اس کی مخاطب اس کی والدہ تھی۔ امی، یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم ہو رہا ہے، آپ یہ انگوٹھی واپس کر دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پڑی ہوئی منگنی کی انگوٹھی اتاری اور ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آمنہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ اسماعیل صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آمنہ بیگم نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا، جانتی ہو بیٹا، 2 دن بعد شادی ہے، یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہوگی۔ بدنامی ہوتی ہے تو ہوا کرے، ویسے یہ بدنامی ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے گاڑی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اگر ان کا دستور ہے تو پہلے دن بتانا چاہیے تھا۔ انہیں شروع دن سے ہماری حیثیت معلوم تھی۔ آخری وقت میں یہ بات کرنا بلیک میلنگ ہوتا ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی، نائمہ نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ نائمہ، تم بچی ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لوگ 10 باتیں بنائیں گے۔ تمہاری شادی کہیں اور کرنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل تو ضرور ہو جائے گا۔ جو نیا رشتہ آئے گا وہ ضرور پوچھے گا کہ پچھلا رشتہ کیوں ختم ہوا۔ اسماعیل صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیا عبداللہ بھی یہ پوچھے گا؟ نائمہ نے پوری روانی اور اعتماد سے کہا تو اسماعیل صاحب اور آمنہ بیگم دونوں سناٹے میں آ گئے۔
ایک لمحے کے توقف کے بعد اسماعیل صاحب نے کہا، مگر بیٹا اس سے شادی سے تو تم انکار کر چکی ہو۔ اب اقرار کر رہی ہوں۔ مگر بیٹا اس نے اپنی جاب وغیرہ سب چھوڑ دی ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں، اب اس کا کوئی کیریئر نہیں رہا، اب اس کے پاس نہ پہلے جیسی جاب ہے، نہ گاڑی، اور نہ اپنا کوئی گھر ہے، تم کیسے اس کے ساتھ رہو گی؟ پھر جانتی ہو مستقبل میں اس کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ماں جو اپنی بچی کی رگ رگ سے واقف تھی، ایک ہی سانس میں یہ بیان کرتی چلی گئی کہ عبداللہ کن وجوہات کی بنا پر اس کے لیے مسفٹ ہے۔ مجھے سب معلوم ہے، لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے میرے غلط فیصلے میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میں ایک ٹھیک فیصلہ کر رہی ہوں۔ نانا ابو اللہ کے واسطے میرا ساتھ دیجیے۔ نانا ابو نے جان بوجھ کر آخری بات اپنے نائمہ نے جان بوجھ کر آخری بات اپنے نانا سے مخاطب ہو کر کہی، جن کے لیے اللہ کا واسطہ اور عبداللہ کا نام دونوں بہت اہم تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عبداللہ کو بھی بلاتا ہوں۔ اسماعیل صاحب نے پوری بات عبداللہ کے سامنے رکھ دی۔ وہ گردن جھکائے ان کی بات سنتا رہا۔ اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسماعیل صاحب کا خاندان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے۔ شاید اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ انہیں اس مشکل سے نکالے۔ وہ اپنے بارے میں نائمہ کے خیالات سے واقف تھا۔ فاریہ نے کچھ دنوں قبل اسے فون کر کے ساری بات بتائی تھی اور اس سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ نائمہ کی شادی تک اس کے گھر نہ جائے۔ اس لیے کافی دنوں تک سے وہ اسماعیل صاحب کے گھر نہیں آیا تھا اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ پڑھائی میں مصروف ہے۔ مگر آج انہوں نے اسے فوراً اس انتہائی اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے یہ کرواں گھونٹ پینا ہے۔ اسماعیل صاحب کے خاندان کی مدد کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی۔ گرچہ اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ نائمہ نے شادی کے لیے عبداللہ کا نام خود تجویز کیا ہے، مگر اسے اندازہ تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ نائمہ کو اپنے گھرانے کی عزت برقرار رکھنی تھی، اس لیے اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کا فیصلہ کیا جس سے وہ نفرت کرتی ہے۔ نائمہ نے اپنے حصے کا زہر پی لیا تھا، اب عبداللہ کو اپنے حصے کا زہر پینا تھا۔ بیٹا میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اسماعیل صاحب جو کافی دیر سے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، اسے گہری سوچوں میں غرق دیکھ کر اس سے پوچھا۔ عبداللہ نے سر اٹھایا اور آہستہ آواز میں بولا، شادی کے لیے میری ایک شرط ہے۔ بولو بیٹا، تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہے۔ نائمہ کی شادی کے لیے آپ نے جو قرض لیا ہے اور جس کے لیے یہ گھر گروی رکھوایا ہے، اسے شادی سے قبل میں ادا کروں گا۔ جاب کے ابتدائی دنوں میں مجھے گھر بنانے کی خواہش تھی، اس لیے میں نے پیسے جمع کیے تھے، وہ ابھی تک میرے پاس ہیں۔ آپ یہ پیسے لے کر مکان کے کاغذات واپس لے لیجئے۔ اسماعیل صاحب نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولے، میری زندگی کی سب سے بڑی محرومی ہوتی اگر نائمہ کی شادی تم سے نہ ہوتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری یہ محرومی دور کر دی۔ میں تمہاری یہ شرط ضرور مانوں گا۔ میں اب یہ مکان تمہارے نام کر رہا ہوں۔ اس مکان میں تم اور نائمہ رہو گے، لیکن یہ بات میں نائمہ کو نہیں بتاؤں گا، تم اسے شادی کے بعد بتاؤ گے۔ آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا ایک کام اور کیجئے، یہ مکان میرے نہیں نائمہ کے نام کر دیجئے۔ میں اسے مہر میں یہ مکان دے دوں گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، اللہ تم دونوں کو سدا خوش اور آباد رکھے۔ عبداللہ جواب میں خاموش رہا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس شادی میں نائمہ کی خوشی نہیں، مجبوری شامل ہے۔ کسی کمزور لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا عبداللہ جیسے شخص کو کبھی گوارا نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اسماعیل صاحب کی عزت رکھنے کے لیے دنیا دکھاوے کو نائمہ سے رسمی شادی کر لے گا، پھر نائمہ کو بھلے طریقے سے آزاد کر دے گا۔ عبداللہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نائمہ کی خوشی اس کے ساتھ آباد رہنے میں نہیں، اس سے آزاد رہنے میں ہی ممکن تھی۔ عبداللہ سے جان چھوٹنے کے بعد نائمہ جیسی شکل و صورت کی لڑکی کے لیے مناسب رشتہ ملنا مشکل نہ تھا۔ رہا عبداللہ، تو جب اس نے اپنی زندگی اپنے رب کے لیے وقف کر دی تھی تو جان لیا تھا کہ اسے اپنے سینے میں دو قبرستان بنانے ہوں گے، ایک میں اسے اپنی خواہشیں دفن کرنی ہوں گی اور دوسرے میں شکایتیں۔ سو اس کا سینہ تو پہلے ہی دوسروں کی شکایتوں اور اپنی خواہشوں کا ایک قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں آج ایک اور لاش دفن کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ کسی قبرستان میں ایک قبر کے اور بڑھ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عبداللہ اسماعیل صاحب کے پاس سے اٹھا تو اس کا دل بہت پرسکون تھا، اس لیے کہ قبرستانوں میں ہمیشہ بہت سکون ہوا کرتا ہے۔ نائمہ کی شادی اسی تاریخ کو ہوئی جو طے ہوئی تھی۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ دولہا عبداللہ تھا۔ نانا ابو نے مکان نائمہ کے نام کر کے کاغذات نکاح کے وقت عبداللہ کو دے دیے تھے۔ شادی کے بعد رخصتی ہو کر دولہا دلہن کہیں اور نہیں گئے، اسی مکان میں آ گئے، اور اب شادی کے سارے ہنگاموں سے گزر کر دلہن بنی نائمہ اجلاء عروسی میں عبداللہ کی اور اپنی قسمت کی منتظر تھی۔
وہ سیج پر بنی سنوری بیٹھی تھی، وہ حسین تو ہمیشہ سے تھی، مگر اس پر دلہن کا لباس، زیورات اور میک اپ، ان سب نے مل کر نائمہ کو وہ روپ دیا تھا کہ گویا کو کاف کی کوئی پری زمین پر اتر آئی ہے۔ آج جس نے اسے دیکھا تھا وہ عبداللہ کی قسمت پر رشک کر رہا تھا سوائے عبداللہ کے۔ اس کے لیے یہ زندگی کے ان گنت امتحانوں میں سے ایک اور امتحان تھا، جس سے اسے کامیابی کے ساتھ گزرنا تھا۔ شادی کی پوری تقریب میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہی اور دل میں یہ دعا کہ پروردگار ہمیشہ کی طرح اب بھی میری مدد کیجیے اور اس پل صراط سے مجھے کامیابی سے گزار دیجیے۔ نائمہ اس سب سے بے نیاز گہری سوچ میں ڈوبی عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا ایک بوجھ تو اتر چکا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ زندگی اب اس کے لیے بس ایک آزمائش ہی بن چکی ہے۔ مالی تنگی تو خیر وہ جھیلنے کے لیے تیار تھی، لیکن عبداللہ کے ساتھ جینا اس کے لیے ایک سزا تھی۔ مگر وہ کس کو الزام دیتی؟ اس نے اپنے لیے یہ سزا خود چنی تھی۔ نائمہ کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ اسے وہ جادوگر یاد آئے جنہوں نے سچائی کو پا کر سولی پر چڑھنا گوارا کر لیا تھا، مگر سچ کو نہیں چھوڑا تھا۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک اذیت ناک موت گوارا کر لی تھی۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اذیت ناک زندگی بھی گوارا نہیں کر سکتی؟ نائمہ نے خود سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا، مجھے یہ زندگی گوارا کرنی ہوگی، پوری خوش دلی کے ساتھ۔ پھر ایک اور وسوسے کا زہر اس کی رگوں پہ میں اترنے لگا۔ اس نے عبداللہ سے شادی سے انکار کیا تھا، فاریہ کے ذریعے سے اسے گھر آنے سے منع کیا تھا۔ عبداللہ ایک مذہبی شخص ہے۔ مذہبی لوگوں کے متعلق اس کا تجربہ یہ تھا کہ وہ دین کی ظاہری باتیں اور علمی گفتگو تو اچھی کر لیتے ہیں، نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، مگر جب انہیں کسی سے اختلاف ہو جائے اور عناد پیدا ہو جائے تو ان میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ان کا اخلاقی رویہ عام لوگوں سے مختلف نہیں ہوتا۔ عبداللہ نے کچھ نہ کیا، ساری زندگی اگر اسے تانوں کشنے کا نشانہ نہ بناتا رہا تو۔ عبداللہ سے نفرت کرتے کرتے وہ خود اگر اس کی نفرت کا نشانہ بن گئی تو؟ یہ ساری باتیں پہلے نائمہ نے نہیں سوچی تھیں، کم از کم اس گہرائی میں جا کر تو نہیں سوچی تھیں۔ ہر طرف سے وسوسے کے سیاہ ناگ اسے ڈسنے لگے۔ پھر ایک دم اس کے سامنے اثر کا چہرہ آیا۔ اسے اثر کے الفاظ یاد آ گئے، امتحان ضرور ہوگا، مگر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ضرور ہے، مگر اکثر وہ حوصلے کا امتحان لیتے ہیں، انسان کا نہیں۔ میں پورے حوصلے کے ساتھ امتحان دوں گی، ہر قیمت پر اللہ تعالیٰ سے وفاداری اور صبر پر قائم رہوں گی۔ عبداللہ میرے ساتھ جو بھی زیادتی کرے، کم از کم بندگی کی زندگی گزارنے سے تو نہیں روکے گا، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ نائمہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ تھوڑا سا جھجکی اور پھر سر اٹھا کر عبداللہ کو دیکھا۔ عبداللہ نے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر وہ دروازہ کھول نہیں سکا۔ اسے لگا کہ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی دلہن کے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہا، اپنی بربادی کا دروازہ آپ کھولنے جا رہا ہے۔ اس کے شل وجود کے اندر سے ایک آواز آئی، عبداللہ حماقت مت کرو، کیوں اپنی زندگی سے کھیل رہے ہو؟ کیوں اپنا سب کچھ ایک ایسی لڑکی پر لٹانے جا رہے ہو جس نے سوائے تمہیں دکھ کے کچھ نہیں دینا، جو تم سے نفرت کرتی ہے اور اس نفرت کے سوا اس کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں؟ عبداللہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کی دل کی گہرائیوں سے نکلا، لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظ نے اس میں کچھ طاقت پیدا کی، کم از کم اتنی طاقت کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی آنسوؤں سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ بند ہوتی آنکھیں یہ بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ دو قطرے اس کی آنکھوں سے نکلے اور رخساروں پر پھیل گئے۔ عبداللہ کو یوں لگا کہ بہتے قطروں نے دل کے بوجھ کو کچھ کم کر دیا ہے۔ اس نے رخسار سے نمی صاف کی، پھر ایک گہرا سانس لے کر آخرکار اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہ آہستگی سے چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ نائمہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز سن کر تھوڑا سا جھجکی اور پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو عبداللہ کو یوں لگا جیسے کمرہ عجیب سی روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس نے نائمہ کو کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور جتنا دیکھا تھا اور وہ بھی بہت سادہ سا دیکھا تھا۔ مگر اس وقت دلہن کے سنگھار میں نائمہ کے حسن نے کائنات کی ہر دلکشی کو ماند کر دیا تھا۔ سرخ جوڑے میں سجی نائمہ اپنے دلربا حسن کے لیے رنگ و روپ کی محتاج تو کبھی نہ تھی، مگر آج جب اس کے وجود نے سچ دھج کا احسان اٹھایا تو دلکشی اور رعنائی کو ایسے معنی عطا کر دیے جن سے کم ہی لوگ واقف ہوں گے۔ لمحہ بھر کے لیے عبداللہ اس سحر انگیز چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔
اس ایک لمحے میں سے یوں لگا کہ اس نے جو ارادے باندھے اور فیصلے کیے تھے وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو چکے ہیں۔ اسے کہیں سے آواز آئی، عبداللہ بے وقوف مت بنو، قسمت نے ایک انتہائی حسین لڑکی کو جو تمہیں دل سے پسند ہے تمہاری بیوی بنا دیا ہے۔ قانون، شریعت اور سماج سب تمہارے ساتھ ہیں۔ قربانی اور اثار کے اعلیٰ جذبات کو ایک کونے میں رکھو اور سب کچھ بھول کر خواہش کے سمندر میں ڈوب جاؤ۔ اس کے ضمیر نے فوراً مداخلت کی، عبداللہ کیا اپنے مالک کو بھی بھول جاؤ گے؟ شیطان نے دیکھا کہ خواہش عبداللہ کا راستہ نہیں روک پا رہی تو اس نے غضب اور تکبر کے ہتھیاروں سے اسے گھائل کرنے کی کوشش کی۔ بھول گئے عبداللہ، یہ وہی لڑکی ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا تھا، تمہیں ٹھکرا دیا تھا۔ اب یہ کیا حماقت ہے کہ اپنا سب کچھ اس لڑکی کو دے کر اسے آزاد کر رہے ہو؟ تم خدا کے محبوب ہو اور اس نے تمہارے لیے اس لڑکی کو تمہارے قدموں میں لا ڈالا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس مغرور اور سرکش لڑکی کو اس کے تکبر کا مزہ چکھاؤ۔ عبداللہ کی روح شکست قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی، وہ چلا اٹھی، مت بھولو عبداللہ، کمزور انسان خدا کا سفیر ہوتا ہے۔ یہ کمزور اور بے بس لڑکی خدا کی سفیر بن کر تمہاری زندگی میں آئی ہے۔ یاد رکھو جتنی مجبور یہ لڑکی تمہارے سامنے ہے، اس سے ہزاروں گنا کمزور تم اپنے آقا رب العالمین کے سامنے ہو۔ عبداللہ اندھیری راہوں کا مسافر تھا، مگر اس مسافر شب کے سامنے جیسے ہی اللہ کا نام آیا، دل کی اندھیر ہوتی دنیا پھر روشن ہو گئی۔ اب وہ خوشیوں کی روشنی کے لیے نائمہ کے روشن چہرے کا محتاج نہیں رہا تھا۔ آسمان و زمین کا وہ نور جو زندگی بھر اس کے ہر اندھیرے کو اجالے میں بدلتا رہا تھا، اس کے ہم رکاب تھا۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر روشن ہو چکا تھا۔ اس نے نائمہ کے دمکتے ہوئے سراپے سے نظریں ہٹا کر سر نیچے کیا اور سلام کر کے مسحری پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف نائمہ کا وجود پتھرایا ہوا تھا۔ عبداللہ کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی احساس بیدار نہیں ہوا، اس کے دل کا کوئی تار نہیں چھڑا۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے عبداللہ کے سلام کا جواب دیا اور تھوڑا سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ عبداللہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے نائمہ کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نائمہ کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تو شاید دونوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس لمحے سامنے موجود ہر دو فریق کا چہرہ ایک لاش کی طرح جذبات سے عاری تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر عبداللہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے معلوم ہے نائمہ آپ کن حالات سے گزری ہیں۔ نانا ابو نے مجھے بتایا تو مجھے اپنی خوش نصیبی لگی کہ اس مشکل گھڑی میں آپ کے خاندان کا ساتھ دوں۔ عبداللہ ناپ تول کر الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ جہاں آپ کی شادی ہو رہی تھی وہاں لالچ اور دکھاوا آڑے آ گیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آخری وقت میں شادی ختم ہونے سے آپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوا شاید وہ زیادہ بڑی زیادتی ہے۔ آخری جملہ سن کر نائمہ نے سر اٹھا کر عبداللہ کو دیکھا، مگر عبداللہ اس کے ہونے نہ ہونے سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے بھی سر جھکا لیا۔ عبداللہ بولتا رہا، ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا جو ناپسند ہو، بلکہ جس سے نفرت، ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ ہے، لیکن آپ نے اپنے نانا ابو اور والدہ کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے میرے دل میں آپ کے لیے بہت جگہ بنی ہے۔ نائمہ ایک سرد لاش کی طرح ساکت رہی، مگر دل میں کہیں یہ احساس ابھرا کہ عبداللہ ایسا نہیں تھا جیسا اس نے سمجھا تھا۔ فارحہ نے آپ کے حوالے سے مجھ سے یہ بات کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ آپ کو میرے اپنے گھر میں آنا پسند نہیں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے رشتے سے آپ پہلے دن سے ہی انکار کر چکی تھی۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور نائمہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بے تعلقی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے گفتگو جاری رکھی، مجھے اس پر آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ یہ بات میں شکایتاً کہہ رہا ہوں۔ مجھے تو آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ آپ نے اپنے خاندان کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آپ کو پسند نہیں تھا، اور آپ نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ میری جاب ختم ہو چکی ہے۔ عبداللہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا، سچی بات یہ ہے کہ آج میں جس راستے پر ہوں اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کے انکار نے میرے لیے زندگی کے بہت بڑے فیصلے بہت آسان کر دیے۔ خدا کی قربت کا جو سفر ہزاروں برس میں بھی طے نہیں ہو سکتا تھا، وہ آپ کے انکار نے چند لمحوں میں طے کر دیا۔ اس لیے آپ کی قدر میرے دل میں بہت بڑھ گئی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنی محسنہ اور ایسی بہادر اور حوصلہ مند لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہونے دوں۔ ایک لمحے کا وقفہ آیا۔ نائمہ گنگ ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ خاموشی کے اس وقفے میں عبداللہ نے اپنے لباس کی جیب سے کچھ کاغذات نکالے، نائمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ کے مکان کے کاغذات ہیں۔ یہ مکان اب آپ کے نام ہو جائے گا۔ آپ کی وجہ سے آپ کے نانا کو اسے گروی رکھ کر قرض لینا پڑا تھا۔ میں نے وہ قرض ادا کر دیا۔ نانا ابو نے مکان مجھے دے دیا جو بطور مہر میں آپ کو دے رہا ہوں۔
اس طرح آپ اپنے نانا اور والدہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں گی۔ یہ میرا آپ پر کوئی احسان نہیں بلکہ آپ کا مہر ہے جو آپ کا حق ہے۔ نائمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ نفرت کے وہ سانپ جو اسے ڈس رہے تھے کہیں بھاگ چکے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ ایسے ہی ایک سانپ نے قابیل میں نفرت کا زہر انڈیلا تھا۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی، کاش میں اس سانپ کو پہلے دیکھ سکتی تو پھر اس کا پھن کچل دیتی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ عبداللہ ایک اور کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ کی آزادی کا پروانہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے احسان میں زندہ رہیں اور اپنی زندگی مجبوری کے عالم میں اس شخص کے ساتھ گزاریں جس کے ساتھ آپ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ طلاق کے کاغذات میں نے تیار کر لیے ہیں۔ ان پر میرے دستخط اور تاریخ کی جگہ خالی ہے۔ شادی کے بعد کے کچھ ابتدائی دن گزر جائیں تو ان پیپرز پر تاریخ ڈال کر مجھے دے دیجیے گا، میں دستخط کر دوں گا۔ نائمہ سن ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عبداللہ اس جگہ کھڑا ہوگا۔ اسے بے اختیار حضرت موسیٰ یاد آ گئے، وہ بے آسرا لڑکیوں پر یک طرفہ طور پر احسان کر کے بے نیاز ہو جانے والے موسیٰ۔ اس نے دھیرے سے عبداللہ کو دیکھا۔ خدا سے لو لگا کر انسانوں سے بے نیاز ہو جانے والا کردار جو پیغمبروں کا خاصہ ہوتا ہے۔ عبداللہ اس کا ایک عکس بن کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل سے صدا ابھری، پروردگار مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تیرے ایک نیک بندے کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ پھر اس نے ندامت کے عالم میں سر جھکا لیا اور دل میں گڑ گڑا کر بولی، مالک مجھے اصلاح کا ایک موقع دیجیے، مجھ پر اپنا کرم فرمائیے، آپ ہی میرے کارساز ہیں۔ وہ اسی کیفیت میں تھی کہ عبداللہ کی آواز ایک دفعہ پھر کانوں سے ٹکرائی، آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا، آپ کی شادی کی تیاری کے سلسلے میں آپ کی والدہ اور نانا کو آپ کے خاندانی سنار کے ہاں لے گیا تھا۔ جب وہ لوگ زیورات پسند کر رہے تھے تو میں نے وہاں ایک بہت خوبصورت لاکٹ دیکھا جس پر آپ کے نام کا پہلا حرف تہجی این بنا ہوا تھا۔ میں نے بعد میں وہ آپ کی شادی میں تحفہ دینے کے لیے خرید لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شادی کے موقع پر وہ آپ کے نانا کو دے دوں گا تاکہ وہ آپ تک اسے پہنچا دیں۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ مجھے شوہر بن کر وہ لاکٹ آپ کو براہ راست دینا پڑے گا، اسے آپ اپنی منہ دکھائی کا تحفہ سمجھ لیجئے۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور نائمہ کے ہاتھ پر وہی لاکٹ رکھ دیا جو اسے بہت پسند تھا اور اس نے غریب عورت کی مدد کے لیے بیچ ڈالا تھا۔ نائمہ وہ لاکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی اور اس کے دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے اثر کے الفاظ یاد آ گئے، جس وقت یہ لاکٹ تمہیں ملے گا اسی وقت تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو جائے گی، تم بغیر کسی شک کے اسے پہچان لو گی۔ تو اثر نے جس شخص کا قالب اختیار کیا تھا، جس یونانی دیوتا کے لاسفانی حسن کی وہ اسیر ہو چکی تھی، جو شخص خدا کا غلام اور خدا کا محبوب تھا، وہ یہی عبداللہ ہے جو خدا کی نظر میں ایک سردار تھا مگر وہ اس سے ہمیشہ بھاگتی رہی، نفرت کرتی رہی۔ نائمہ کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ عبداللہ اس کی کیفیت سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر وہ بستر سے اترا اور کھڑے ہو کر بولا، اب جب چاہیں طلاق لے کر علیحدہ ہو جائیں، تب تک ہم اجنبیوں کی طرح زندگی گزار لیں گے۔ مجھ پر اعتماد کیجیے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آپ کو ایک بہترین انسان سے ملا ہی دیں گے۔ اب میں کپڑے بدل کر لیٹوں گا، آپ بھی آرام کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نائمہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر اسے روک دے مگر اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ نائمہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خدا کتنی عجیب ہستی ہے۔ پہلے وہ خدا سے نفرت کرتی تھی، اس نے عجیب طریقے سے نائمہ کے دل میں اپنی محبت داخل کر دی۔ وہ سب سے بڑھ کر خدا کو چاہنے لگی۔ پھر وہ خدا کے اس بندے عبداللہ سے نفرت کرنے لگی۔ خدا نے بہت عجیب طریقے سے عبداللہ کو اس کا محبوب بنا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دھیرے سے کہا، پروردگار تو اپنی مہربانیوں سے اپنے بندوں کو اپنے قدموں کی خاک بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے دل کی گہرائیوں سے صدا نکلی، رب کائنات تیرے جیسا کون ہے؟ نائمہ کے دل میں سکون کی ایک لہر سرایت کرتی چلی گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اس کی آتش رخسار خوشی سے دمک رہی تھیں۔ جھیل جیسی آنکھوں میں محبت کی جگمگاہٹ تھی اور گلاب جیسے لبوں پر زندگی کی بھرپور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لاکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایک گناہ گار پر اتنی عنایات، مالک تیرے جیسا مہربان کون ہے؟ تیرے جیسا رحیم کون ہے؟ اس نے دل میں سوچا، پروردگار عالم اس جیسی کافرہ کے ساتھ اتنے مہربان رہے ہیں تو اپنے وفاداروں کو کس طرح نوازیں گے؟ بے اختیار اس کی نظر میں وہ قالب آ گیا جو اسد نے اختیار کیا تھا اور جو دراصل اس کے شوہر سردار عبداللہ کا قالب تھا۔ اس نے اس قالب کو نظر میں لاتے ہوئے کہا، وفاداروں کو وہ ایسے نوازیں گے۔ وہ اسی کیفیت میں تھی کہ عبداللہ کپڑے بدل کر باہر آیا اور خاموشی سے بستر کے دوسرے کنارے پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔
کمرے میں پھیلی روشنی اسے اندھیروں سے زیادہ تاریک لگ رہی تھی۔ تاریکی پھیلتی ہوئی اس روشنی سے بچنے کے لیے اس نے اپنا رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ نائمہ نے اپنا رخ عبداللہ کی طرف کر لیا، وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ کے چہرے میں اطمینان تھا، مگر نائمہ دیکھ سکتی تھی کہ اداسی کی ایک لہر عبداللہ کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نائمہ تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنے محسن، اپنے خاندان کے محسن، خدا کے ایک محبوب کو کتنے دکھ دیے ہیں، اس شخص کو جو اب اس کا بھی محبوب بن چکا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ خاموشی سے لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دلی طور پر اب بہت مطمئن تھا۔ اس نے اپنی ذمہ داری ممکنہ حد تک بہتر طریقے پر ادا کر دی تھی۔ اسے امید تھی کہ اسماعیل صاحب کی فیملی اور نائمہ بہتر طریقے پر اس صورتحال سے نکل جائیں گے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے اپنے پیروں پر ایک بہت نرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے رومال آنکھوں سے ہٹایا تو ایک انتہائی غیر متوقع منظر دیکھا۔ نائمہ اس کے قدموں پر خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اچھل کر بیٹھ گیا اور پریشانی کے عالم میں بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ نائمہ روتے ہوئے بولی، عبداللہ میں بہت بری ہوں، میری غلطیاں بھی بہت ہیں، لیکن اب میں بدل چکی ہوں، میں اللہ کے راستے پر چلنا چاہتی ہوں۔ آپ اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو میں اکیلے کبھی نہیں چل سکوں گی، مجھے آپ کا سہارا چاہیے، اللہ کے واسطے مجھے نہ چھوڑیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے نہ چھوڑیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر عبداللہ کے سامنے کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عبداللہ کو لمحہ بھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس نے نائمہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کہا، نائمہ پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز۔ پھر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی بھر کر اسے پلاتے ہوئے بولا، میں تو صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں، اب تو آپ ہی میری خوشی بن گئے ہیں۔ مجھے اقرار ہے کہ میں ایک وقت میں آپ سے نفرت کرتی تھی، مگر اب میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی محبوب نہیں رہا۔ عبداللہ نے نائمہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بظاہر خاموشی سے نائمہ کو دیکھ رہا تھا، مگر در حقیقت اس کی نگاہوں میں کسی اور کی ہستی تھی، وہ جو اپنی ذات میں بہت اجنبی مگر صفات میں بہت مہربان ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک صدا نکلی، پروردگار تیری مانند کون ہے، تیرے جیسا کون ہے؟ نائمہ جس کے آنسو اب تھم چکے تھے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بہت محبت سے بولی، آپ کو نہیں معلوم آپ کتنے اچھے اور کتنے خوبصورت ہیں۔ عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لطیف انداز میں بولا، میں تمہارا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں، دلہن بنتے وقت تم نے اپنا چشمہ نہیں لگایا۔ نائمہ بھی ہنسنے لگی، میری نظر اتنی کمزور نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم، جو لوگ اللہ کی نظر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بے حد حسین قالب سے نوازیں گے۔ مجھے معلوم ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم جنت میں جانے کے بعد بھی ایسی ہی رہو گی۔ عبداللہ کی بات پر نائمہ ہنستے ہنستے رک گئی، اس کے چہرے پر ایک افسردگی چھا گئی۔ وہ بہت اداس لہجے میں بولی، مجھے معلوم ہے میں اچھی نہیں ہوں۔ عبداللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں، دراصل تم اتنی خوبصورت ہو کہ سمجھ نہیں آتا کہ تم جنت میں جا کر اور حسین کیسے ہو جاؤ گی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی ان پرندوں کی چہچہاہٹ اس سکون کو توڑ ڈالتی تھی جو فضا میں ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ آسمان ابھی برس کر کچھ خاموش ہوا تھا۔ سورج بادلوں کی فوج سے شکست کھا کر مغرب کی سمت فرار ہو رہا تھا۔ اس کی سمٹتی روشنی ایک طرف زمین کے ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی اور دوسری طرف آسمان میں قوس قزح کے بکھرے رنگوں کی صورت یہ پیغام دے رہی تھی کہ روشنی شکست کھا کر بھی بہت حسین ہی رہتی ہے۔ یہ منظر کہیں بھی ہوتا، روح کے تار چھیڑ دیتا، مگر آسمان کو چھوتے ان پہاڑوں کے درمیان اس منظر کو دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد نائمہ اور عبداللہ ایک بلند ہل اسٹیشن پر کھڑے فطرت کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ مصور کائنات کا فن ہر سو جلوہ گر تھا، کہیں سائے اور روشنی میں، کہیں پستی و بلندی میں، کہیں سکوت و گویائی میں اور کہیں ٹھہراؤ اور روانی میں۔ فلک بوس پہاڑ کہیں بلند قامت درختوں کا زیور پہنے گہرے سرسبز نظر آ رہے تھے، تو کہیں تازہ گھاس کی نکھری ہوئی ہلکی سبز رنگ کی قبا اوڑھے ہوئے تھے، کہیں سنگلاخ چٹانیں برف کا سفید لباس اتار کر خاک کا فطری لباس آراستہ کر چکی تھیں، تو کہیں چوٹیاں برف کی شفاف ململ پہنے حسن سادہ سے بے مثال تصویر بنی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی سورج بادلوں کے دامن سے نکل کر انہیں اپنی کرنوں سے منور کرنے لگتا تو ایسا لگتا کہ برف چاندی کے قالب میں ڈھل چکی ہے۔ حسن کے یہ مظاہر بلندی کا حصہ ہی نہیں تھے، دھرتی کا نشیب بھی مصور کی فنکاری کا شاہکار تھا۔ پہاڑی دریا نہ جانے کتنی دور سے سفر کرتا، لہراتا، بل کھاتا چلا آ رہا تھا، مگر اس کے جوش میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ جگہ جگہ بہنے والے پہاڑی جھرنے، آبشاریں اور چشمے بہتے، پھسلتے، اچھلتے، ملن کی خواہش میں نشیب کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ملنے سے ان کی روانی اور جوش اور بڑھ جاتا۔
بلند اور ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں نشیب کی سمت بہتے پانی کا حسن ناقابل تصور حد تک حسین تھا۔ سبزہ خود کئی رنگ کا تھا، مگر پھر بھی شوق تنوع میں وہ پھولوں کی صورت ہزار رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ یہ بے آمیز رنگ اس بات کے گواہ تھے کہ حسن بے پرواسا ہو تب بھی خوب ہے، مگر رنگوں میں ظاہر ہو جائے تو اس کی خوبی کیا کہنی۔ عبداللہ بہت دیر سے ساکت کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ فطرت کی اس تصویر کے ذریعے سے مصور سے ہم کلام تھا۔ اس کی خاموش نگاہیں اس کے بہتے ہوئے جھرنے یہ بتا رہے تھے کہ یہ گفتگو یک طرفہ نہیں۔ سر چشمہ فیض کی عطا اس کے دل کی بستی پر کرم کی آنکھوں کے چشموں سے پھوٹ رہی ہے۔ مصور کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اسے داد ملے، وہ صدا کا بے نیاز ہے، مگر جب کوئی صاحب ذوق نغمہ حمد سے اسے آفرین کہتا ہے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ پھر دل کے اندھیرے میں محبت کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، آنکھیں محبت کے شعلوں کی تاب نہ لا کر پگھل جاتی ہیں اور آنسوؤں کی بارش دریا کی مانند بہنے لگتی ہے۔ ایسے میں چاروں طرف پھیلے ان گنت نورانی وجود اس خاکی وجود کو رشک سے دیکھنے جمع ہو جاتے ہیں۔ آدم کے سامنے سجدہ کرنے والے ایک دفعہ پھر ابن آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ خاکی و نوری کی دید و شنید سے بے خبر نائمہ فطرت کے ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی تو آخر کار اس نے سناٹے کو توڑا۔ سنیے، یہ سب کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ عبداللہ خاموش رہا۔ نائمہ پھر بولی، ہم انشاءاللہ عمرہ کرنے جائیں گے، اس میں بہت پیسے لگتے ہیں۔ اس دفعہ عبداللہ نے مختصر جواب دیا۔ صاف لگتا تھا کہ وہ اس گفتگو سے بچنا چاہ رہا ہے۔ میں نے نانا ابو سے بات کر لی ہے، شادی میں ہمارے جو پیسے ضائع ہونے سے بچ گئے تھے ہم ان کو استعمال کریں گے۔ دراصل نائمہ اپنے شوق کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ زیارت ایک سفر ہے جس میں پیسے ضائع ہوتے ہیں، مجھے اب معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے۔ اللہ سے ملاقات سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ عبداللہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، جنت میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی نا؟ عبداللہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب نائمہ خاموش ہوگی نہ اسے رہنے دے گی، اسے فطرت سے اپنے مکالمے کو ختم کر کے اپنی بیوی سے گفتگو کرنا ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اگر پہنچ گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ کیا جنت میں ہم بور نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیے نا، یہ کتنی اچھی جگہ ہے، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، پھر بھی زیادہ دن یہاں رہے تو بور ہو جائیں گے۔ ایک فلسفی حسینہ کے ساتھ شادی کرنے کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے، تم سوال بہت کرتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ نائمہ بھی مسکرا دی۔ تو مان لیجئے نا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں؟ ہاں، میرے پاس جواب نہیں ہے، مگر میں جس سے پاتا ہوں اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ بتاؤ، انسان بور کیوں ہوتے ہیں؟ نائمہ سوچتے ہوئے بولی، یکسانیت سے۔ نائمہ کی بات پر عبداللہ نے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے کہا، قرآن مجید بتاتا ہے کہ جنت میں یکسانیت نہیں ہوگی، لوگوں کو جو نعمت ملے گی ہر دفعہ ایک نئے تنوع اور نئے انداز سے ملے گی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ احاطے میں آ سکتی ہیں، اسی لیے ان کی ہر تخلیق پچھلی سے نئی اور منفرد ہوگی۔ یہ تو جنت کی بات ہے نا، ہم اس کو دنیا میں رہ کر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نائمہ اس الجھن سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ یہ اس کا ایک پرانا سوال تھا، اور آج جب اس کی زندگی جنت بن چکی تھی تو وہ آنے والی جنت کی حقیقت اس شخص سے سمجھ لینا چاہتی تھی۔ جنت جس کا تجربہ تھی، عبداللہ نے بھی اسے تفصیل سے سمجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کس طرح کام کرتی ہیں اور کس طرح وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ انسان اس دنیا میں آنے سے قبل 9 مہینے ایک ایسی دنیا میں زندہ رہتا ہے، بڑھتا ہے، خوراک حاصل کرتا اور زندگی کے دیگر بنیادی کام کرتا ہے، جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس اندھیری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقیت اور ربوبیت کار فرما ہوتی ہیں، لیکن یہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی خوراک ہی میں متعدد قسم کے ذائقے اور ان گنت اشیاء شامل ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ اس اندھیرے کا ہے، جسے رنگ و روشنی کے ہزار انداز بدل دیتے ہیں۔ نائمہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگی۔ عبداللہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا، تم نے دیکھا کہ خدا وہی ہے، اس کی صفات بھی وہی ہیں، مگر ماں کے پیٹ میں ان کا ظہور بچے کی صلاحیت کے اعتبار سے بہت محدود تھا، مگر اس دنیا میں آتے ہی اس صفات کے ہزاروں نئے ظہور سامنے آ گئے۔ ٹھیک اسی طرح جنت میں جاتے ہی جو نئی دنیا بنے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح ظہور کریں گی کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان لذت، سرور، لطف کے نت نئے ذائقے چکھتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں۔ سبحان اللہ۔ نائمہ اپنے سوال کا جواب ملنے پر خوش ہو کر بولی، مگر ایک اور الجھن ابھی باقی تھی۔ اس نے وہ بھی سامنے رکھ دی، مگر انسان ہمیشہ ہمیشہ کریں گے کیا؟
انسان اپنی لامحدود زندگیوں میں اپنے مالک کی لامحدود صفات کو دریافت کر کے اس کی حمد و تسبیح کریں گے۔ وہ کیسے؟ نائمہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس بات کو انسانیت کے اجتماعی ارتقاء سے سمجھو، کیونکہ انسانیت اجتماعی طور پر یہ تجربہ کر چکی ہے کہ کس طرح یہ محدود دنیا خدا کی صفات کاملہ کی بنا پر لامحدود امکانات رکھتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ انسان نے اپنے سفر حیات کا آغاز پتھر کے دور سے کیا تھا، پھر زراعتی دور آیا، اس کے بعد صنعتی دور آیا، اور جب انفارمیشن ایج ہے، ہر دور میں انسان نے اسی محدود دنیا میں رہتے ہوئے زندگی بہتر بنانے اور اس میں حسن و جمال لانے کے نتنے امکانات کو دریافت کیا اور دنیا کو بہتر سے بہتر بناتے چلے گئے۔ تم زرعی دور کے کسی شخص کا تصور کرو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آنے والے ادوار میں اسی دنیا میں رہتے ہوئے کیا انقلاب آئے گا۔ جب اس محدود دنیا کے مختلف زمانوں کا یہ حال ہے تو جنت کی اس دنیا کا کیا حال ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ظہور کے لیے بنائیں گے۔ انہی صفات کے ظہور کی بنا پر جنت میں اہل ایمان دریافت و تعمیر کی اعلیٰ ترین سطح پر زندگی گزاریں گے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ خوبصورتی، جمال اور سرور کو تخلیق کرنے میں مصروف رہیں گے، مگر آج کے انسانوں کی طرح ان امکانات کو تخلیق کرنے والی ہستی کو نہیں بھولیں گے، بلکہ ہر دریافت پر اس کی تسبیح اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں گے۔ مختصر یہ کہ وہاں ہر کام لطف حاصل کرنے کے لیے ہوگا اور ہر کام کے ساتھ اللہ کی حمد و تسبیح کی جائے گی۔ عبداللہ کی بات سن کر نائمہ کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیل گئے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی۔ نائمہ، خوش نصیبی کسی سے شادی ہو جانا نہیں، خوش نصیبی رب العالمین کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ ہم سب انسان اس کائنات کی خوش نصیب ترین مخلوق ہیں۔ یہ کائنات 14 ارب سال قبل اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ کھربوں ستارے اور سیارے بھی اس کے سامنے لاکھوں درخت کے جنگل میں ایک پتے کی طرح ہیں۔ پروردگار عالم اپنی کسی ایک مخلوق کو اس بے قرار کائنات کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی عنایت کے انہوں نے ہم انسانوں کو اس عظیم موقع کے لیے چنا۔ نائمہ، ہم خوش نصیب ہیں کہ مجھے اور تمہیں بلکہ ہر انسان کو یہ موقع ملا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ 14 ارب سال میں ہمیں یہ موقع پہلی اور آخری دفعہ ملا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اسے گنوا دیا تو کبھی کسی اور صورت یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ عبداللہ سحر انگیز انداز میں بول رہا تھا اور نائمہ دل میں اترتے اس کے ہر لفظ کو ذہن نشین کر رہی تھی۔ اس موقع میں سے آدھی زندگی ہم ضائع کر چکے ہیں، باقی کا بھی کچھ بھروسہ نہیں۔ دیکھو، یہ زندگی، یہ عظیم موقع، پہلا اور آخری چاند ضائع نہ ہو جائے۔ میرے خواب بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، نائمہ نے عبداللہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نائمہ، وقت ہر خواب بھلا دیتا ہے، ہر کتاب بھلا دیتا ہے۔ ہم انسان الفاظ بھول جاتے ہیں، عہد بھی بھول جاتے ہیں، ہماری یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ جنگ، ہر لمحے جنگ، اپنے جذبات و تعصبات کے خلاف، اپنی خواہشات اور جذبات کے خلاف، شیطانی ترغیبات کے خلاف، اور غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے فوراً خدا کی سمت لوٹ آؤ۔ یہ زندگی نہیں، جنگ ہے، انسان اور شیطان کے بیچ کی جنگ۔ اس جنگ میں ہم غیر جانبدار رہ سکتے ہیں، نہ ہار مان سکتے ہیں۔ یہاں ہار ہی نہیں، غیر جانبداری کا مطلب بھی شکست ہے، اور شکست کا مطلب جہنم ہے، جہنم سے محرومی ہے، جنت سے محرومی ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ نائمہ بھی چپ تھی، اسے عبداللہ کی باتوں سے کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولی، آپ سچ کہتے ہیں، ہماری یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، ہم خواب اور کتاب دونوں بھول جاتے ہیں، الفاظ اور عہد سب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میں بھی شادی شدہ زندگی کی خوشیوں میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے گواہی دینی ہے، عصر کی قسم کھا کر یہ گواہی دینی ہے، رسولوں کے زمانے کی قسم کھا کر یہ گواہی دینی ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، ایمان لانے والوں کے سوا، عمل صالح کرنے والوں کے سوا، عمل صالح کرنے والوں کے سوا، حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرنے والوں کے سوا۔ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے نائمہ کی آواز بھر آ گئی۔ اس کے ذہن میں جلیل القدر رسولوں کی زندگی کے وہ مناظر تازہ ہو رہے تھے جب عالم کے پروردگار کی عدالت دنیا میں لگی تھی اور مجرموں کو صفائے ہستی سے مٹا کر اہل ایمان کو زمین کا وارث بنا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ ایک اور دنیا میں تھا، روز حشر، جہنم اور جنت کے مناظر ایک زندہ حقیقت کے طور پر اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ انسانوں کی ابدی سزا و جزا کے مناظر۔ وہ دیر تک اسی کیفیت میں رہا، پھر کسی درجہ میں احساس ندامت کے ساتھ ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں بھی بھول رہا تھا نائمہ، مگر میرے رب نے مجھے یاد کروا دیا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے عبداللہ کی نظروں کے سامنے محرومی کی وہ رات تھی
جب اسے معلوم ہوا تھا کہ نائمہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے، تب سے میں یہ بات کبھی نہیں بھولا کہ زندگی اب زندگی نہیں، ایک مقدس مشن ہے، لوگوں کو غیر اللہ کی بڑائی سے نکال کر ایک اللہ کی بڑائی میں لانے کا مشن، جنت کی عظیم ترین کامیابی کی خبر لوگوں تک پہنچانے کا مشن، قیامت کے عظیم حادثے سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے کا مشن، پیغمبر عربی کے مقدس مشن کو عالمی ہدایت بنانے کا مشن، ایک ایک کر کے انسان تک پیغمبر آخر الزماں کا پیغام پہنچانے کا مشن۔ کیا تم اس مشن میں میرا ساتھ دو گی؟ عبداللہ کے سوال کے جواب میں نائمہ پورے عزم کے ساتھ بولی، میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہی نہیں اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہر مرد اور عورت آپ کے ساتھ ہوگا، یہ مشن ہم سب کا مشن ہوگا، یہ مشن ہم سب کی زندگی ہوگا۔ ہر طرف ڈوبتی شام کا سکوت طاری تھا، وقت کی رفتار شاید ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی تھی، نہ جانے کتنی دیر تک یہ خاموشی رہی۔ پھر نائمہ نے آسمان پر گہرے ہوتے ہوئے اندھیرے کی طرف دیکھا اور بولی، ہمیں واپس چلنا چاہیے، کل صبح ہمیں گھر لوٹنا ہے، زندگی شروع کرنی ہے۔ عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، کل سے ہمیں زندگی نہیں جنگ شروع کرنی ہے، زندگی تو جنت میں شروع ہوگی۔ وہ دونوں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ چلیں جی، بہت ہی خوبصورت تحریر، بہت ہی خوبصورت کتاب والعصر کا اختتام ہوا، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔